اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جنگ جمل۔ جنگ جمل کیوں، کب اور کیسے ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو جنگ جمل کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد اسلام کا اگلا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر کی طرح مسلمانوں نے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد نارتھ افریقہ پر بھی رومن کا کنٹرول سنبھال لیا اور انہیں کمزور کر دیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے ساتھ افریقہ میں داخل ہوئے اور وہاں کے رومن دستوں اور لوکل قبیلوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان تمام حصوں کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے سینٹرل ایشیا کے کئی علاقے بھی جیسے خراسان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان فتح کیا اور اس کے علاوہ آج کے پاکستان، صوبے بلوچستان اور سندھ کو بھی فتح کر لیا۔ لیکن ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کنویں کے پاس بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تھی۔ جب حضرت عثمان اس انگوٹھی سے کھیل رہے تھے تو یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور اس کے بعد مسلمانوں میں فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان نے پورے کنویں کو خالی کروایا لیکن یہ انگوٹھی نہ ملی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی برے فیصلے ہوئے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان نے اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن زیاد کو ایجپٹ کا گورنر بنا دیا اور معاویہ کو سیریا کا گورنر بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک سوتیلے بھائی ولید بن عقبہ کو بھی کوفہ کا گورنر بنا دیا، جس نے ایک دن شراب پی کر نماز پڑھائی۔ اس طرح حکومت میں ایسے بہت سے گورنر تھے جو ایماندار نہیں تھے اور مال کی صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی صحیح طریقے سے اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی ایک تحریر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجی اور کہا کہ اپنے گورنر کو اس تحریر کے مطابق مال تقسیم کرنے کا حکم دیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کو واپس بلایا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سالوں پہلے نکال دیا تھا اور اس پر اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ اس کا نام مروان تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کا لڑکا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے نہ صرف واپس بلایا بلکہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کروا دی۔ مسلمان حضرت عمر کے ان فیصلوں کو لے کر بہت غصے میں تھے اور ان کے خلاف بولنے لگے، یہاں تک کہ عمار ابن یاسر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے اصحاب حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان نے ایجپٹ کا گورنر اپنے بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو لگا رکھا تھا، لیکن ایجپٹ کے لوگ اس سے بالکل خوش نہیں تھے۔ تو محمد بن ابی بکر چونکہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ ایجپٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان کے بھائی کی گورنری کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو گورنری سے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر میں کوئی دوسرا گورنر لگا دوں گا۔ حضرت عثمان نے انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ جب محمد بن ابی بکر واپس جا رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت انہوں نے دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی۔ محمد بن ابی بکر چونکہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بہت ہوشیار تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پتہ چلائے بغیر ان کا پیچھا کیا اور انہیں پکڑ لیا۔ جب ان کی تلاشی لی گئی تو ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر ایجپٹ میں پہنچے تو اسے قتل کر دو۔ لیکن یہاں بہت بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ خط حضرت عثمان نے نہیں لکھا تھا،
بلکہ مروان نے بھیجا تھا۔ حضرت عثمان نے تو خط لکھا تھا کہ میرے بھائی کو گورنر سے ہٹا کر محمد بن ابی بکر کو گورنر لگا دیا جائے، لیکن مروان نے خط کو بدل دیا کیونکہ یہ حضرت عثمان کا وزیر تھا اور اس نے اس خط میں لکھا کہ محمد بن ابی بکر جیسے ہی ایجپٹ میں داخل ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ یہ خط حضرت عثمان نے بھیجا ہے، انہیں جان سے مار دیا جائے۔ تو محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ خط نہیں بھیجا، لیکن ان کی بات کسی نے نہ سنی اور کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے خلاف ہزاروں لوگ تھے کیونکہ وہ سب لوگ ان کے فیصلوں پہ غصہ تھے۔ امام علی علیہ السلام اس مسئلے کو صلح روی سے حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت چھوڑ دیں، تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ان کی حفاظت کے لیے نہ آیا۔ کچھ دن یہ احتجاج جاری رہا، لیکن ایک دن کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گھس گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ کس نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اب اگلا خلیفہ چننے کا وقت تھا۔ اس پر مسلمانوں نے ڈسکشن شروع کر دی اور مدینے کے لوگوں اور کچھ بڑے صحابہ نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان بگڑے ہوئے حالات کو صرف ایک ہی انسان سنبھال سکتا ہے اور وہ امام علی علیہ السلام ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ پورا نظام بگاڑ کر اب میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا میرے علاوہ طلحہ یا زبیر کو خلیفہ چن لیا جائے، لیکن طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا کہ آپ ہم سے بہتر ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کہا یاد رکھنا کہ اگر میں خلیفہ بنا تو پھر میں انصاف کروں گا اور تمہیں میرا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان کے لگائے ہوئے کرپٹ گورنرز کو ہٹا کر ان کی جگہ نیک اور ایماندار لوگوں کو رکھا گیا اور کرپشن کو ختم کرنا شروع کیا جو پچھلے گورنر کرتے آ رہے تھے، اور خزانے کو اچھے سے مینج کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام اس بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے لگے، لیکن حضرت عائشہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں، لیکن امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے اس پورے نظام کو ٹھیک کر دوں، اس کے بعد میں خود عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو پکڑ کر سزا دوں گا، کیونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مزید حالات خراب ہو جائیں۔ اس وقت اگر امام علی حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیتے تو حالات مزید بگڑ سکتے تھے، لیکن حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں ایک فوج لے کر امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کر سکے۔ اس پر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ عمار ابن یاسر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ بصرہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں۔ اب اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا علی کی، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ خطبہ دینے والا شخص عمار ابن یاسر وہی انسان تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں ان کے خلاف فوج جمع کرنے گئے ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے کوفہ سے بصرہ چلے گئے تاکہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکے، لیکن حضرت عائشہ نے ان کی بات نہیں مانی، جبکہ امام علی کا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان تو امام علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، نہ کہ کسی ایک انسان نے انہیں شہید کیا تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کس نے شہید کیا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ بھی لیتے تو ان کا حق تھا، کیونکہ خلیفہ ایسا بالکل کر سکتا ہے، لیکن حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر نے ان کی بات نہیں مانی، الٹا ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ
بغاوت کرے تو اس کے خلاف جہاد کرو۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کوفے سے واپس آ گئے اور انہیں روکنے کے لیے فوج تیار کرنے لگے۔ جب حضرت عائشہ امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے بصرہ سے نکلی تو راستے میں وہ ایک مقام سے گزری جہاں پر کتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھونکنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ دیکھا تو وہ چیخنے لگی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام خوف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر خوف کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن حضرت زبیر نے انہیں بھلا پھسلا دیا اور وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف نکل پڑی۔ بصرہ کے ایک مقام جمل میں حضرت عائشہ اور امام علی علیہ السلام کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ جب امام علی علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار نکال کر ان کے خیمے کے باہر آئے تو امام حسن علیہ السلام نے امام علی کو ان کی خبر دی۔ امام علی نے فرمایا کہ میں خود جاتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام حضرت زبیر کے سامنے آئے اور کہا زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم مجھ سے پیار کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا زبیر تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ گے کیونکہ تم اس وقت ظالم ہو گئے ہوگے۔ دیکھو آج وہ وقت آ گیا ہے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وقت یاد آیا تو وہ سمجھ گئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلے گئے، لیکن پیچھے سے امام علی علیہ السلام کی فوج میں سے ایک انسان جا کر انہیں قتل کرایا اور ان کا گلا کاٹ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لے آیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس انسان کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ شخص یہ بات سن کر امام علی علیہ السلام کی فوج چھوڑ کر چلا گیا۔ امام علی علیہ السلام پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو کیونکہ ان کے مخالفین بھی مسلمان تھے اور آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ آخر کا نتیجہ جنگ پر پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ اس جنگ میں ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ اونٹ بہت بڑا اور خطرناک تھا۔ اس اونٹ کے منہ پر بال تھے اور ان کے اونٹ کے ارد گرد لشکر تھا جو حضرت عائشہ کے اونٹ کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور دوسری طرف حضرت علی، جسے دیکھ کر صحابہ کے دلوں میں شک پیدا ہوا کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ ایک صحابی نے جب دیکھا کہ سامنے عائشہ ہیں، انہیں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن پھر انہیں ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کی لیڈر ایک عورت ہو، تو انہوں نے امام علی کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے دونوں طرف سے لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح جنگ چلتی رہی۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ فوج کا درمیان تھا اور اپنے بہادر بیٹے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا اور امام حسن علیہ السلام اپنی تلوار کے ساتھ پوری تیزی سے لشکر کو چیرتے ہوئے ان کی طرف بڑھے اور ان کی اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی، جس سے اس اونٹ پر بیٹھی حضرت عائشہ گرنے لگی۔ تبھی تیزی سے ایک گھوڑ سوار آیا اور حضرت عائشہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر دیا، جسے دیکھ کر حضرت عائشہ کے ساتھی کہنے لگے علی نے نبی کی بیوی کی حرمت پامال کر دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس گھوڑے پر ان کا بھائی محمد بن ابی بکر تھا۔ حضرت عائشہ کا اونٹ گرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو امام علی علیہ السلام نے بھی فوج کو مزید خون بہانے سے روک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک دن تمہارا عائشہ سے جھگڑا ہوگا، بس تم اسے واپس بھیج دینا۔ تو امام علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی لاشیں دیکھی تو آپ ان پر جا کر رونے لگے اور ان لاشوں کو صاف کرنے لگے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ کاش میں یہ جنگ کرنے سے پہلے ہی مر جاتا اور اس دن کو نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے منہ پر بال ہوں گے اور اس کے پاس بہت سے لوگ شہید ہوں گے، اور آخر کار ایسا ہی ہوا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی لاشوں کو عزت کے ساتھ دفنا دیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے بصرہ کو دوبارہ سے کنٹرول میں لے لیا اور وہاں ایک نیا گورنر لگایا۔ جب حضرت عائشہ جنگ سے واپس آئیں تو انہوں نے آ کر عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں روکا جب علی کے خلاف جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غلطی پر ساری زندگی روتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرنا، مجھے میری سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام کے خلاف جا کر یہ غلطی کی تھی، لیکن امام علی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم کھڑا ہوا جس کا نام معاویہ تھا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والے وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔